أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید القرآن کلاسز کا سلسلہ جاری ہے۔ آج خاکسار ایک اور کلاس کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین کرام، ہم قاعدہ یسرنا القرآن ختم کرنے کے بعد جو دوسرا ایک سیزن ہے یا پھر دوسرا ایک مرحلہ کہہ لیں، اس میں ہم چند اور قواعد تفصیل کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، نیز ساتھ ساتھ قرآن مجید کے کوئی ایک مختص حصہ کی تلاوت کرتے ہوئے قواعد کی دہرائی کر رہے ہیں۔ تو اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آج ہم اظہار کے تعلق سے کچھ اور نئی باتیں سیکھیں گے۔ اظہار کے تعلق سے اس سے پہلے ہم نے یہ پڑھا ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آتا ہے تو نون ساکن اور تنوین کا اظہار ہوتا ہے۔ اظہار کہتے ہیں حرف کے صحیح صفت کے ساتھ ادا کرنا، یعنی اس کو کسی قسم کی کوئی پوشیدہ نہیں رکھنا، جو اس کی پوری آواز ہے اس کے ساتھ ادا کرنے کو اظہار کہتے ہیں۔ تو جہاں نون کا اظہار ہوتا ہے وہاں اور دو ایسے حروف ہیں ان کے بھی اظہار ہوتا ہے، یعنی یہ حروف ایسے بھی ہیں ان کا اخفا بھی ہوتا ہے، اس وجہ سے ہم پڑھ رہے ہیں۔ باقی جتنے بھی حروف ہیں وہ تقریباً اظہار کے ساتھ یعنی پورے تلفظ پوری آواز کے ساتھ ادا کیے جاتے ہیں، لیکن ایک نون ساکن اور تنوین ہے، اور ایک آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں لام تعریف۔ لام تعریف کہتے ہیں الف لام میں سے جو لام ہے اس کو کہتے ہیں لام تعریف، تو اس کے تعلق سے پڑھیں گے۔ اس کے بعد حرف میم، اس کے تعلق سے بھی پڑھیں گے کہ ان کا اظہار کب ہوتا ہے اور اس کا اخفا کب ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں، میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، اظہار کا مطلب ہے حرف کے صحیح تلفظ اور صحیح آواز، مکمل آواز کے ساتھ ادا کرنے کو اظہار کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم جو گزشتہ نون ساکن اور تنوین کے تعلق سے پڑھ چکے ہیں وہ ایک دفعہ دہرا کے پھر آگے یہ جو دو اور حروف ہیں ان کے تعلق سے پڑھیں گے۔ نون ساکن اور تنوین کا سب سے پہلے ہم نے ادغام پڑھا ہے۔ ادغام کب ہوتا ہے اس کا؟ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آتا ہے تو ادغام ہوتا ہے، یعنی نون ساکن اور تنوین کی آواز دوسرے حرف میں مل جاتی ہے۔ مثال کے طور پر من یقولو، من یقولو کو جب نون ساکن اور تنوین کا ادغام ہوتا ہے تو من یقولو ہم پڑھتے ہیں، یہ ہوگا ادغام۔ اس کے بعد نون ساکن اور تنوین کا اخفا بھی ہوتا ہے، وہ کس وقت؟ جب نون ساکن اور تنوین کے بعد جو میں گزشتہ کلاسز میں ذکر کر چکا ہوں 15 حروف ایسے ہیں جو نون ساکن اور تنوین کے بعد آتے ہیں تو اس وقت نون ساکن کا اخفا ہوتا ہے۔ اخفا سے مراد اس کی مکمل آواز نہیں ادا ہوگی بلکہ پوشیدہ اس کی آواز ہوگی۔ مثال کے طور پر من کان منکم، من کان منکم، اس کو ہم اس طرح نہیں پڑھیں گے من کان منکم، بلکہ من کان منکم، چونکہ من نون ساکن کے بعد کاف آیا ہے اس لیے نون کا یہاں پہ اخفا ہوا۔ اس کے بعد جو دوسرا حصہ منکم وہاں پہ بھی سیم نون ساکن کے بعد کاف آیا ہے اس لیے یہاں پہ اخفا ہوا۔ اب نون ساکن اور تنوین کا اظہار کب ہوتا ہے؟ اظہار اس وقت ہوگا جب نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی جو 6 حروف ہیں ان میں سے کوئی حرف آتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے پڑھا ہے کہ حروف حلقی 6 ہوتے ہیں، حمزہ ہا،
عین ہا اور غین خوا۔ تو اس کی مثال بھی میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک حرف ہے، ایک لفظ ہے انعمتا، نون ساکن، اس کے بعد عین حروف ہلکی میں سے ایک حرف ہے وہ آیا ہے، اس لیے ہم اس کو یہاں پہ نون کو مکمل آواز کے ساتھ ہم نے پڑھا ہے انعمتا۔ اس کو ہم اس طرح سے نہیں پڑھیں گے انعمتا، یہ غلط ہوئے گا۔ تو قواعد کے مطابق انعمتا، اس کے بعد اور ایک لفظ ہے عنہم، نون ساکن کے بعد دو چشمی ہا جو حروف ہلکی میں سے ایک حرف ہے وہ آیا ہے، تو یہاں پہ بھی نون کا اظہار ہوگا عنہم، اس کو ہم اس طرح سے پڑھیں گے عنہم، یہ غلط ہوئے گا۔ تو اب نون ساکن کے اظہار کے تعلق سے ہم پڑھ چکے ہیں۔ اگلا جو حرف ہے لام تعریف، لام تعریف کے تعلق سے بتا چکا ہوں، جو الف لام کا جو لام ہے اس کو کہتے ہیں لام تعریف۔ تو اس کے تعلق سے ہم یہ پڑھیں گے کہ لام تعریف کا اظہار اس وقت ہوگا جب لام تعریف کے بعد 14 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے۔ اس سے پہلے میں اس کا ذکر کر چکا ہوں، وہ 14 حروف کون سے ہیں؟ حمزہ، با، غین، حا، جیم، کاف، واو، خا، فا، عین، قاف، یا، میم، ہا۔ ناظرین کرام، یہ 14 حروف ہیں، ان میں سے کوئی بھی حرف لام تعریف کے بعد آتا ہے تو لام تعریف کا اظہار ہوگا، یعنی لام تعریف پڑھا جائے گا۔ مثال کے طور پر ہم پڑھیں گے والجار، والجار، لام تعریف کے بعد جیم آیا ہے جو کہ میں 15 حروف گنا چکا ہوں، تو اس لیے یہاں پہ لام تعریف پڑھا جائے گا۔ اگر ان کے علاوہ باقی جو 15 حروف بچتے ہیں ان میں سے کوئی حرف آتا ہے تو یہ لام تعریف پڑھا نہیں جائے گا، یعنی اس کا اظہار نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر التاء، الثاء، تو جو ال ہے لکھنے میں ضرور آئے گا مگر لام جو ہے وہ پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ تو جو میں نے 14 حروف بتائے ہیں کہ لام تعریف کے بعد یہ 14 حروف میں سے کوئی حرف آتا ہے تو لام کا اظہار ہوگا۔ ان 14 حروف کو یاد رکھنے کی خاطر علم تجوید میں ایک جملے میں اس طرح سے ان کو لکھا گیا ہے ابغی حجک وخف عقیمہ۔ اگر آپ یاد رکھنا چاہتے ہیں جملے میں تو اس طرح سے بھی یاد رکھ سکتے ہیں، باقی آپ الگ الگ کر کے بھی یاد رکھ سکتے ہیں۔ اب ہم تیسرا اور آخری حرف کے تعلق سے پڑھیں گے، وہ ہے حرف میم۔ میم کا اظہار کب ہوتا ہے، یعنی میم مکمل آواز کے ساتھ کب ادا کیا جاتا ہے، اس کے تعلق سے ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد حرف میم یا با، ان دونوں کے علاوہ کوئی بھی حرف آتا ہے تو میم ساکن کا اظہار ہوتا ہے یا پھر میم کا اظہار ہوتا ہے، سمجھ لیں۔ تو حرف میم کے بعد با بھی نہیں آنا چاہیے اور میم بھی نہیں۔ اگر یہ دونوں آئیں گے تو اس کا کچھ اور قاعدہ ہے جو ہم آگے پڑھیں گے۔ فی الحال ہم میم ساکن کے اظہار کے تعلق سے پڑھ رہے ہیں کہ میم ساکن کے بعد حرف با یا میم کے علاوہ کوئی حرف آتا ہے تو میم ساکن کا اظہار ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک لفظ ہے اموال، اموال، اب میم ساکن کے بعد واو آیا ہے جو کہ میں ذکر کر چکا ہوں، با اور میم کے علاوہ حروف میں سے کوئی حرف ایک، تو اس لیے یہاں پہ میم مکمل آواز کے ساتھ ادا کیا جائے گا۔ ہاں اگر میم ساکن کے بعد حرف با آتا ہے تو اس وقت میم ساکن کا اخفا ہوگا، یعنی میم ساکن کی آواز پوشیدہ ادا کی جائے گی۔ مثال کے طور پر ایک لفظ ہے بھی، میم ساکن ہو گیا، اس کے بعد با آیا ہے، اس وجہ سے یہاں پہ میم ساکن کو پوشیدہ ادا کریں گے، یعنی اخفا ادا کریں گے۔ بھی، بھی اس طرح سے پڑھیں گے بھی۔ تو یہ 3 حروف تھے جس کے اظہار کے تعلق سے ہم پڑھ چکے ہیں، ایک نون ساکن، دوسرا لام تعریف، تیسرا حرف میم۔ تو نون ساکن کے تعلق سے یہ ہم پڑھ چکے ہیں، نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آتا ہے
تو نون کا اظہار ہوتا ہے۔ مثال انعمتا، اس کے بعد اور ایک مثال عنہم۔ اس کے بعد لام تعریف، لام تعریف کا اظہار اس وقت ہوگا جب لام تعریف کے بعد جو 14 حروف یعنی ابغی حجک وخف عقیمہ میں سے کوئی حرف آتا ہے تو اس وقت لام تعریف کا اظہار ہوگا۔ مثال والجار۔ اس کے بعد میم کا اظہار، میم ساکن کے بعد حرف با یا میم کے علاوہ کوئی حرف آتا ہے تو میم ساکن کا اظہار ہوگا۔ مثال کے طور پر اموال، میم ساکن کا اخفا بھی ہوتا ہے، وہ کب؟ میم ساکن کے بعد حرف با آتا ہے تو اخفا ہوگا۔ مثال کے طور پر بھی۔ تو ناظرین کرام، آج ہم یہ نئے قواعد پڑھ چکے ہیں۔ آج کے تلاوت کے سلسلے میں قرآن مجید کی سورہ ابراہیم رکوع نمبر 6 ہم پڑھیں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ وَإِذْ قَالَ، قاف کو پورا ادا کریں گے، با ساکن کو کلکلا پڑھیں گے، را کو ہم پورا ادا کریں گے، ربی، پھر یہاں پہ ہم را کو پورا ادا کریں گے، ربج، جیم ساکن کو ہم کلکلا پڑھیں گے، ھذا البلد آمنا، و تنوین کا واو میں ادغام ہوا ہے، ایک الف کا برابر ہم ادغام کے ساتھ غنہ بھی کریں گے، وجنبنی، جیم ساکن کو کلکلا، اس کے بعد نبنی، با ساکن کو کلکلا پڑھیں گے، وبنیہ ان، یہاں پہ نون مشدد ہے، اس کو ہم ادغام یعنی نون کا ادغام ہوا ہے تو ایک الف کو برابر غنہ کی آواز ادا کریں گے، ان نعبد الاصنام، صاد کو ہم پر ادا کریں گے، اس کے بعد اصنام، نون جہاں جو حرف مد الف ہے اس کو لمبا ادا کریں گے کیونکہ یہاں پہ مد عارض ہے۔ اس کے بعد دوسری آیت، رب انہن اضللن کثیرا من الناس، ربی، را کو پورا ادا کریں گے، انہن، دونوں نون میں ادغام ہے تو ایک الف کے برابر غنہ کی آواز ہم نکالیں گے، اضللنا، ضاد کو ہم پر ادا کریں گے، کثیرا، ثا کو ہم نرم ادا کریں گے، را کو پر، اس کے بعد را کے اوپر جو تنوین میم میں ادغام ہو رہا ہے تو یہاں پہ ایک الف کے برابر غنہ کی آواز نکالیں گے، اس کے بعد من الناس، نون مشدد، یہاں پہ غنہ کی آواز نکالیں گے، آخر پر سین جو متحرک حرف ہے اس کو ہم ساکن کر رہے ہیں اس لیے اس سے پہلے جو حرف مد ہے اس کو ہم لمبا ادا کریں گے کیونکہ مد عارض ہے۔ اس کے بعد فمن تبعنی فإنہ منی، فمن، نون کا اخفا ہوگا، ایک الف کے برابر غنہ کی آواز نکالیں گے، فإنہ، نون مشدد ہے، ایک الف کے برابر غنہ کی آواز، منی میں بھی ایک الف کے برابر غنہ کی آواز ہم نکالیں گے، ومن عصانی فإنک غفور رحیم، ومن عصانی، یہاں پہ نون کا ہم نے اخفا نہیں کیا، ابھی پڑھ چکے ہیں، نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آتا ہے نون کا اظہار ہوگا، تو عین چونکہ حروف حلقی میں سے ایک حرف ہے اس وجہ سے ہم نے اس کو نون ساکن کا اظہار کیا ہے، اخفا نہیں کیا، اس لیے ومن عصانی، ومن عصانی، اس طریقے سے ہم نے نہیں پڑھا، صاد کو ہم پر ادا کریں گے، فإنک، نون مشدد کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے، غفور الرحیم،
یہاں پہ ہم غفور رحیم نہیں پڑھیں گے، کیونکہ ہم نے پڑھ لیا ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آتا ہے تو ادغام ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین کی آواز دوسرے حرف میں تبدیل ہو جائے گی۔ رحیم، یہاں پہ آخری جو میم متحرک ہے اس کو ساکن کر دیا، تو اس لیے اس سے پہلے جو حرف مد یا ہے اس کو لمبا پڑھیں گے کیونکہ مد عارض ہے۔ اگلی آیت، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ ربنا انی، یہ دونوں جگہ مد منفصل ہے اس لیے ہم لمبا ادا کریں گے۔ انی میں نون مشدد ہے، غنہ کے ساتھ ادا کریں گے۔ اسکنت، یہاں پہ نون ساکن کا اخفا ہوگا، ایک الف کے برابر غنہ بھی آواز۔ من ذریتی، یہاں پہ بھی نون کا اخفا، ایک الف کے برابر غنہ کی آواز۔ بوادن غیر، غا کو پر ادا کریں گے۔ ذی زرع، را کو پر ادا کریں گے۔ زرع عند، یہاں پہ تنوین جو عین کے نیچے ہے اس کا یہاں پہ اظہار ہوگا کیونکہ آگے عین حروف حلقی میں سے ہے۔ عند، یہاں پہ نون کا اخفا ہوگا کیونکہ نون ساکن اور تنوین کے بعد جو اخفا کے حروف ہیں ان میں سے ایک حرف آیا ہے۔ بیتک المحرم، را کو ہم نے پر ادا کیا کیونکہ را مشدد کے اوپر زبر ہے۔ یہاں پہ علامت ہے لا، یعنی نہیں، لا کا مطلب ہوتا عربی میں نہیں، تو یہاں پہ وقف کیے ہیں تو اس کو ہم دہرائیں گے، یعنی جو اب تک ہم پڑھ چکے ہیں اس میں سے کچھ حصہ ساتھ لے کر ہم پڑھیں گے۔ عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ عند بیتک المحرمی، یہاں سے ہم نے شروع کیا ہے۔ میں گزشتہ کلاسز میں بتا چکا ہوں کہ اعادہ یعنی دہرانا، جب علامت وقف کوئی نہ ہو عبارت کے بیچ میں تو ہم جس حصے تک پڑھ چکے ہیں اس حصے میں سے کچھ حصہ دہراتے ہوئے پھر آگے حصہ پڑھیں گے، تو اسی قاعدے کے مطابق ہم نے یہاں پہ اعادہ کیا ہے۔ تو ربنا، را کو پر ادا کریں گے۔ لیقیموا الصلاۃ، صاد کو پر ادا کریں گے۔ فج، جیم ساکن ہے، قلقلہ کریں گے۔ افئدتم، یہاں پہ میم مشدد یعنی تنوین کی وجہ سے، تنوین جو ہے یہ میم میں ادغام ہوا ہے تو ایک الف کا برابر غنہ کی آواز۔ من الناسی، یہاں پہ نون کا ادغام ہوا ہے تو ایک الف کا برابر غنہ کی آواز نکالیں گے۔ تہوی، یہاں پہ مد منفصل ہے، تھوڑا لمبا ادا کریں گے مد کو۔ الیہم وارزقہم، را کو پر ادا کریں گے۔ قاف کے اوپر جزم ہے تو اس کو قلقلہ پڑھیں گے۔ وارزقہم من الثمرات، میم مشدد، یہاں پہ ایک الف کا برابر غنہ ادا کریں گے۔ لعلہم یشکرون، آخر پہ نون جو متحرک ہے اس کو ساکن ہم نے کیا، اس وجہ سے اس سے پہلے جو حرف مد واو ہے اس کو لمبا ادا کریں گے کیونکہ یہاں پہ مد عارض کا قاعدہ لاگو ہوتا ہے۔ اگلی آیت، ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء۔ ربنا، یہاں پہ مد منفصل ہے، نا کو تھوڑا لمبا ادا کریں گے۔ ان کا نون مشدد غنہ کریں گے۔ تعلم ما نخفی وما نعلن، یہاں پہ وقف کی علامت ہے، وقف مطلق، اس لیے ہم نے وقف کر دیا۔ اعادہ یعنی دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔
وما یخفا علی اللہ، اللہ کے لام کو ہم پر ادا کریں گے یہاں پہ، کیونکہ قاعدہ کے مطابق اللہ کے لام سے قبل حرف پر زبر ہو تو اللہ کا لام پر ہوگا۔ اس کے بعد من شیئن، یہاں پہ نون کا اخفا ہوگا، ایک الف کو برابر غنہ کی آواز بھی آئے گی۔ اس کے بعد شیئن، یہاں پہ بھی نون کا اخفا ہوگا، غنہ کی آواز آئے گی۔ فی الارض، را ساکن کو ہم پر ادا کریں گے۔ ولا فی السماء، یہاں پہ مد متصل ہے تو اس کو لمبا ہم پڑھیں گے۔ اگلی آیت، الحمد للہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ الحمد للہ الذی، للہ یہاں پہ اللہ کا لام باریک پڑھیں گے۔ وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، قاف ساکن ہو جا رہا ہے کیونکہ ہم نے وقف کیا ہے، متحرک حرف کو ساکن کرنا ہے، یہ قاعدہ وقف میں سے ہے۔ تو جب ہم نے اس کو ساکن کر دیا تو یہ قلقلہ کے قاعدہ کے مطابق حروف قلقلہ جب بھی جزم کی حالت میں ہوں تو اس کو قلقلہ ادا کریں گے، اس لیے ہم نے اس کو قلقلہ کے ساتھ پڑھا ہے۔ اور اسحاق، ہا کے اوپر جو کھڑی زبر ہے اس کو ہم تھوڑا اور لمبا کریں گے کیونکہ یہاں پہ مد عارض کا قاعدہ لاگو ہوتا ہے۔ ان ربی، نون مشدد ہے، اس کو ہم ایک الف کے برابر غنہ کی آواز نکالیں گے، ربی را کو پر ادا کریں گے۔ لسمیع الدعاء، یہاں پہ مد متصل ہے، اس کو ہم لمبا ادا کریں گے۔ اگلی آیت، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ رب جیم قلقلہ اس کو ادا کریں گے، مقیم الصلاة صاد کو پر ادا کریں گے، ومن یہاں پہ نون کا اخفا ہوگا، ایک الف کے برابر غنہ کی آواز نکالیں گے۔ ربنا را کو پر ادا کریں گے، وتقبل قاف کو پر ادا کریں گے۔ دعا مد متصل ہے، یہاں پر لمبا ادا کریں گے، عین کے اوپر جو مد ہے۔ اگلی اور آخری آیت، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ربنا میں را کو پر ادا کریں گے، ربنا اغفر، یہ جو را ساکن ہے اس کو باریک ادا کریں گے کیونکہ قاعدے کے مطابق را ساکن سے قبل حرف کے نیچے زیر ہو تو را ساکن باریک ادا کریں گے۔ وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، جب حمزہ کے اوپر جزم آئے تو ایک لفظ میں نے استعمال کیا تھا گزشتہ کلاسز میں کہ ضغطہ، یعنی جھٹکے کے ساتھ اس کو ادا کریں گے۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اگر کوئی وَلِلْمُؤْمِنِينَ پڑھیں گے تو یہ غلط آواز ہے، مومنین نہیں پڑھیں گے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ جھٹکے کے ساتھ۔ یوم یقوم القاف کو پر ادا کریں گے، حساب، آخر میں با ساکن ہو رہا ہے تو اس کو قلقلہ ادا کریں گے، اس سے پہلے جو خالی الف یعنی حرف مد ہے اس کو لمبا اس لیے ادا کریں گے کیونکہ یہاں پہ مد عارض کا قاعدہ لاگو ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ تلاوت کا حصہ تھا آج کا۔ تو ناظرین کرام، آج کی کلاس میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ کل کی کلاس میں کچھ اور نئے قواعد، نئی باتیں ہم سیکھیں گے اور قرآن مجید کا کچھ حصہ تلاوت بھی کریں گے انشاءاللہ۔ کل کی کلاس میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔